خطاب اگر یاد رہے تو قبلہ علامہ صاحب نے کوئی نہ کم خطاب کیا ہے نہ ڈھیلا خطاب کیا ہے۔ میں اگرچہ آخری 5 منٹوں میں آیا ہوں، انہیں پورے خطاب کا نچوڑ مجھے بھی سنا دیا ہے۔ باتیں یاد نہیں رہتی، بار بار خطاب آپ کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو بار بار پڑھا کرو۔ قرآن مجید اس سے بھی زیادہ جلدی بھول جاتا ہے اور اس کے احکام بھول جاتا ہے۔ جتنی جلدی کسی اونٹ کی رسی کھول دو وہ بھی جاتے ہوئے دیر لگاتا ہے، لیکن قرآن مجید کو نہیں پڑھو گے تو وہ اس سے بھی جلدی بھول جائے گا۔ تو بار بار خطاب کا مطلب یہی ہے۔ اور آپ قرآن مجید پڑھیں تو افلا تعقلون، افلا تذکرون، افلا تفکرون، یعنی یہ جملے بار بار اللہ کہتا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم یاد نہیں کرتے، تم نصیحت نہیں پکڑتے، بار بار اللہ کہتا ہے۔ اور یہ بھی لفظ بار بار آتا ہے قرآن مجید کے، ذکر 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 ذکر۔ کہیں کہیں ذکر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور اکثر جگہ ذکر کا معنی قرآن مجید ہے۔ تو ذکر کیوں ہے؟ جس قدر قرآن یاد ہوگا لوگ اسی قدر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس قدر یاد نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ بہرحال میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ ٹائم کی میرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں خود سمجھتا ہوں کہ اب 11:30 بج رہے ہیں اور آپ کو کیا تنگ کریں۔ ایک دفعہ پھر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی احمد۔ میں صرف ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے نا، تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا، ویسے پوچھ لیتا ہوں، اگر کوئی جواب دے دے گا تو الحمدللہ، نہیں تو میں نے تو بتانا ہی ہے۔ کوئی جواب دے دے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ کا امتحان نہیں ہے، آپ کو شرمندہ کرنا مطلوب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے نا، تو سب سے پہلے آپ نے 3 دن قیام کیا مسجد قباء والی جگہ۔ تو آپ بتائیں گے حضور نے وہاں کیا کیا تھا؟ 3 دن وہاں رہے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک جواب آ گیا، ایک بندے نے بول دیا، کوئی دوسرا بولے۔ مسجد بنائی تھی۔ سمجھ گئے کیا بنائی تھی؟ حضور جو سفر کر کے گئے تھے کیا بناتے بنا؟ اپنا گھر بناتے، کاروبار کا اڈا بناتے، اپنا ٹھیا بناتے کہ یہاں جو رہنا ہے تو اپنا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ لیکن آپ نے کیا بنائی؟ آپ نے بتا دیا ہے چاہے آپ مسافر ہوں، آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو، لوگ نہ واقف ہوں، ملنے والے کم ہوں، چاہے نعرے لگانے والے ہوں، تو حضور نے بتا دیا ہے جب تم سفر میں جاؤ تو تمہیں مسجد اور خدا یاد رہنا چاہیے۔ ہاں سبحان اللہ تو تب ہوگا صبح آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ میں نے کہا نا میری باتوں میں تانا نہیں ہوگا، آپ یقین جانیں، کیونکہ میں نے خدا کو جان دینی ہے۔ تانا نہیں ہوگا، یاد ضرور کراؤں گا۔ صبح کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، پھر یہ سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں 1 گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، 1000 گناہ آپ کو ثواب دے گی۔ ہاں دیکھیں، میں اسی بات پہ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے اور پھر صبح کی نماز با جماعت پڑھے تو ثواب کتنا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ پوری رات سوئے، ڈٹ کے سوئے، ہوش بھی نہ ہو آپ کو، یہ 2 نمازیں با جماعت پڑھ لے تو میرے نبی نے فرمایا، جس پہ قرآن اترا ہے، اسی نبی نے فرمایا ہے کہ تم سوئے رہو، اللہ لکھتا ہے یہ سویا نہیں رہا، ساری رات عبادت کرتا رہا ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ تو غلط بات ہے، میں تو سویا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے حکم کی تعمیل کر کے سویا ہے نا،
پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو سویا ہے کہ جاگتا ہے، میرا حکم مانا ہے، پھر میں کہتا ہوں تیری ساری رات عبادت میں لکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سبحان اللہ صبح پتہ چلے گی سب کی. میں سب کی خدمت میں ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ صبح جلدی اٹھ کے باجماعت نماز پڑھنا، اور جس نے آج بھی نہیں پڑھی وہ آج جا کے گھر پڑھ کے سوئے، پتہ نہیں صبح وہ زندہ ہو کہ نہ ہو. اگر کوئی آج عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح وہ نہیں ہوتا اس جہان میں، تو اس کا آخری عمل کیا ہوگا؟ نماز ہوگی. بتاؤ اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوش قسمتی ہے؟ یہ جس محفل میں آپ بیٹھے نا، یہ نماز سے بڑھ کر نہیں ہے، چاہے آپ 4 گھنٹے سے بیٹھے ہیں. نماز سے بڑھ کر یہ محفل نہیں ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں صاحب؟ ایک طرف نماز رکھ دو، چلو زیادہ نہ صحیح، آپ 9 رکعتیں رکھ دو، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، پھر 3 رکعت وتر. یہ 9 رکعتیں ایک طرف رکھ دو، یہ 4 گھنٹے جو آپ بیٹھے ہیں ایک طرف رکھ دو. میں علم کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں ان 9 رکعتیں جو 9 منٹ آپ لگائیں گے، یا 10 منٹ لگا دیں گے یا 12 منٹ لگا دیں گے، ان 12 منٹوں کا ثواب ان 4 گھنٹوں کے مقابلے میں 1% زیادہ نہیں ہے، 10% زیادہ نہیں ہے. میں حساب نہیں لگاتا، 1000% سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. لیکن شعور نہیں ہے ہمیں. خیر، حضور نے مسجد بنائی، اور جب آپ مسجد بنا رہے تھے نا تو آپ نے کہا کہ بھئی سارے جاؤ اور بڑے بڑے پہاڑوں سے جو پتھر دیوار میں فٹ آ سکتے ہو نا، وہ مناسب پتھر ڈھونڈ کے لاؤ. ظاہر ہے بلاک تو تھے نہیں، اینٹیں بھی نہیں تھیں، تو پتھر جو مناسب ہوتے تھے، جو دیوار میں فٹ آ سکیں، کھسکے نہ اور سلپ نہ ہو، تو وہ پتھر سارے اٹھا رہے تھے. صحابہ کوئی کم نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تو تقریباً 300 صحابہ موجود تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں 300 بندہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لائے تو 300 پتھر تو ایک ہی باری میں آ جاتے ہیں نا. 2 دفعہ میں 600، 3 دفعہ میں 900، اور چوتھی دفعہ میں 1200. 1200 پتھروں میں مسجد بن سکتی تھی کہ نہیں بن سکتی تھی؟ بن سکتی تھی. حضور خود بھی پتھر اٹھانے چلے گئے. ظاہر ہے کوئی پتھر دھلے ہوئے نہیں تھے، صاف ستھرے نہیں تھے، اس کو ہم نے لوگوں نے ٹاکیاں لگا کے صاف ستھرے کر کے چمکا کے نہیں رکھتا. پتھر تھے، ہوا میں پڑے تھے، دھوپ میں پڑے تھے، گرمی تھی، پتھروں پہ مٹی تھی. جب اٹھایا تو ہاتھ میلے، بازو میلے، سینے کے ساتھ لگا کے آیا تو سینے کا کپڑا میلا، داڑھی پہ غبار، منہ پہ غبار. یہ سب کا حال تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھانے شروع کر دیے. صحابہ اکرام نے عرض کی حضور ہم کوئی کم نہیں ہیں، ہم کم نہیں ہیں، آپ بیٹھیں منٹوں میں پتھر اکٹھے ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تم یہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا تم چاہتے ہو نا اس کام سے، جس سے داڑھی پہ مٹی آ رہی ہے، منہ پہ مٹی آ رہی ہے، سینہ پسینے کی وجہ سے بھیگا ہوا ہے، اس پہ پتھر جو لگتے ہیں پھر وہ میلا اور گیلا ہو رہا ہے، ہاتھ میلے ہو رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، تم چاہتے ہو نا تمہارا رب راضی ہو، میں بھی پتھر اس لیے اٹھاتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اور میں یہاں رک کے پھر آپ سے کہتا ہوں، آپ جب کبھی مسجد میں جاتے ہیں، کبھی صف ٹیڑھی ہوتی ہے، کبھی کوئی تنکا پڑا ہوتا ہے، کبھی ٹوٹی چل رہی ہوتی ہے، پانی بہ رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی توفیق ہوئی ہے. مولوی نے کیوں نہیں کیتا؟ مولوی نے کیوں نہیں؟ مولوی کردہ کیے، سارا دن ستا رہتا ہے، 2 رکعتیں پڑھا کے سو جاتا ہے. کتے گیا مسجد؟ کتے گیا خادم مسجد؟ سارے خادم نبی تھے. حضور خود پتھر اٹھا رہے تھے، اور روایت پڑھ کے دیکھیں ہر کوئی ایک ایک پتھر اٹھا رہا تھا. جو سردار تھا 2 اٹھائے ہوئے تھا. یہ سبحان اللہ اس وقت ہوگی جب کسی وقت آپ کو مسجد میں صف ٹھیک کرنے پڑے، اس وقت سبحان اللہ آئے گی. میں پھر عرض کروں گا، یقین جانی آپ کو تانے نہیں دے رہا کہ میری یہ سخت باتیں، یہ چبھتی باتیں آپ کو یاد رہیں. کدھر گیا مولوی؟ صفائی نہیں کیتی، یہ نہیں کیتا، وہ نہیں کیتا، تنخواہ کھادی لیندہ ہے، حرام کھاندہ ہے. جس کے بارے میں تمہارے عقیدے یہ ہیں، اس کے پیچھے تمہاری نماز کہاں ہوتی ہے؟ ہر ایک کے عیب چھپانا ثواب سمجھتے ہو، مولوی کے عیب اچھالنا ثواب سمجھتے ہو. مولوی جہاں مولوی
کتنا ثواب ہوتا ہے تمہیں؟ لطیفے بنانے تو مولوی پہ، سنانے تو مولوی، مسجد محفل کو گرمانا، جوک کرنا تو مولوی، کتنا ثواب ہوتا ہے؟ ہر ایک کے بارے میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، سیانے لوگ بیٹھے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی لفظ بولتا ہے آپ بتائیں لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا؟ اچھا کہیں آپ کے پاس ایسی مستثنائی صورت ہے کہ مولوی کے بارے میں جو کچھ بھی بکواس کی جائے گی وہ نہیں لکھی جائے گی؟ ہے کسی کے پاس؟ پھر نمازیں بھی اسی کے پاس پڑھتے ہو، جنازے بھی اسی سے پڑھواتے ہو، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو میری ماں مر گئی تو میرا پیو مر گیا، جبکہ اس کی قدر تمہارے دل میں یہ ہے کہ اس کا نام لے کے تم ہنستے ہو، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ پھر آتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایم این اے نہیں تھے، حضور مسجد کے امام تھے۔ کیا تھے؟ امام۔ مسجد کے امام تھے نا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو اٹھائے ہوئے، مسجد مکمل ہو گئی، جمعے کے دن آپ نے شہر مدینہ میں داخل ہونا تھا، اور شہر مدینہ کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے اس حویلی میں آپ بیٹھے ہو نا، یہ شہر مدینہ ہے تو یہ 2 کونے ہیں، اس کونے میں مسجد قباء ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں یہاں آنا تھا، یہاں سے چل کے یوں آنا تھا۔ اچھا ابھی کون عمرہ کر کے آیا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے۔ 6 مہینے میں، سال میں؟ جی یہ بچہ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب آپ بتائیں، مسجد نبوی سے سیدھا اب جو روڈ بنا ہے مسجد قباء تک، کیا ہوں گے آپ سمجھ رہے ہو؟ پہلے گھوم کے جانا پڑتا تھا، اب بالکل سیدھا، یوں سمجھ لو جیسے حضور کے دور میں مسجد قباء سے حضور چلے تو سیدھے مسجد نبوی کے پاس آ گئے۔ آج کل وہ روڈ ایسا بن چکا ہے، ایسا ہے نا سر؟ سفر کتنا ہے؟ صرف 5 کلومیٹر، صرف 5 کلومیٹر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے استقبال کرنے والے تھے، زیارت کرنے والے تھے، اس وقت کے مطابق پھول چھڑکنے والے تھے، نعرے لگانے والے تھے، نعتیں پڑھنے والے ہوں گے، کتنی دیر لگے گی 5 کلومیٹر فاصلہ طے کرتے ہوئے؟ آپ جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں جو سیاسی جلسے ہوتے ہیں، اور نہ صحیح تو میلاد النبی کا جلسہ ہوتا ہے، 5 کلومیٹر سفر کرتے ہوئے کتنی دیر لگے گی؟ 2 گھنٹے؟ چلو آپ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹہ، ہم 2 گھنٹے لگا لیتے ہیں۔ حضور جب چلے نا مسجد قباء سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جمعے کا ٹائم ہو گیا۔ کیا؟ جمعے کا ٹائم 2.5 کلومیٹر فاصلہ طے کیا تو جمعے کا ٹائم ہوا۔ جہاں جمعے کا ٹائم ہوا آپ نے یہ نہیں کہا اب 1 بجا ہے، 12:30 بجے ہے، جمعے کا ٹائم، نماز کا ٹائم داخل ہو چکا ہے، ادھر نہیں پڑھتے، وہاں پہنچ جائیں گے آرام سے، وہاں پڑھ لیں گے 2 بجے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جہاں جمعے کا ٹائم ہوا ہے جمعہ وہیں پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھ کے آئے ہو مسجد جمعہ درمیان میں بالکل۔ کیا بتایا ہے؟ کام بہت ہوں گے، پہنچنا بھی ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جائے تو پھر باقی کام چھوڑ کے اللہ کا کام کرو۔ ہم کتنا کرتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر سبحان اللہ کی لاج رکھیں، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، حضور کی طرح آپ نے جمعہ وقت پہ پڑھا ہے، آگے نہیں گئے، دیر نہیں کرائی، آپ بھی وقت پہ اٹھ کے نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں پہنچے جہاں آج کل مسجد نبوی قائم ہے، اور یہی زاویہ ہے۔ حضور ادھر سے آئے تو وہاں خانہ کعبہ ادھر ہی ہے جدھر میرا منہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا کعبہ تو ادھر ہے نا اس وقت، وہاں مدینہ شریف میں کھڑے ہو جاؤ تو خانہ کعبہ کا رخ ادھر ہے۔ سنیے میری طرف دیکھیے، نیچے دیکھنے والے اوپر دیکھیں۔ حضور اونٹنی پہ سوار تھے، جب آپ جمعہ پڑھ کے آگے چلے مدینہ شریف کی طرف تو بہت سارے بندوں نے حضور کی مہمانی کا انتظام کیا ہوا تھا، حضور کو جا کے کہتے تھے حضور پہلی مہمانی ہمارے گھر، حضور پہلی مہمانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا جواب دیا، جتنے لوگوں کو جو کچھ کہا سو کہا، جب دیکھا کہ اصرار بڑھ گیا ہے، لوگ فورس کر رہے ہیں، انسسٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا ابوبکر اونٹنی کی رسی اس کے گلے میں لپیٹ دو۔ گلے میں لپیٹ دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ھذہ مأمورۃ من اللہ تعالی، اب ہمارا اختیار ختم ہے، اونٹنی کی مرضی جہاں بیٹھے، جہاں یہ بیٹھے گی ہم اسی کے مہمان ہوں گے۔ سمجھ رہے؟ ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا۔ اونٹنی چلتی 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 یہاں پہنچی، یہاں بیٹھی، حضور اترے نہیں ہیں، فوراً کھڑی ہو گئی۔ سمجھ رہے ہو؟
میرے ساتھ ہے نا. یہاں اونٹنی بیٹھی, حضور اترے نہیں ہیں, اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی. چلتے ہوئے یہاں بیٹھی, حضور اترے نہیں, پھر کھڑی ہو گئی, بس بیٹھی اور اٹھ کھڑی ہوئی, موقع نہیں دیا اترنے کا. یہاں سے پھر آ کے یہاں بیٹھ گئی. حضور اترے اور آپ نے پہلا جملہ جو بولا, آپ نے فرمایا ابو بکر اس اونٹنی نے ہماری مسجد کی قبلے والی دیوار کی کا فاصلہ ناپ کے ہمیں دے دیا ہے. مسجد نبوی کی ابتدا یہاں سے ہوگی اور یہاں تک اس کی دیوار ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. کس کی دیوار؟ مسجد. پھر بول دو, کیسے آپ مسجد سے بھاگتے ہو؟ نماز کے ٹائم مسجد نظر آ جو کیسے کھسک جاتے ہو؟ ہر کوئی اپنا جائزہ لے, چیک کرے خود کو. کتنے لوگ ہیں دور بھی کھڑے ہو تو مسجد میں آ جاتے ہیں, اور کتنے مسجد کے دروازے پر کہتے ہیں یار لوگ دیکھیں گے, پھر کہیں گے یار مسجد نماز نہیں پڑھی, پہلے نکل جاتے, ادھر ادھر لمبے ہو گیا. شرم کرو خدا کی قسم. آج اگر موت آ جائے حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ آپ کو یقین ہے نا قبر میں پہلی ملاقات کس سے ہونی ہے, تو پھر کیا کہو گے؟ عاشق رسول بنے ہوئے ہو. کس کا فاصلہ ناپ کے دیا؟ اب حضور کی شان دیکھیں. اونٹنی بولی نہیں ہے, چلو بول پڑتی تو ہم کہتے ہیں حضور جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں, بولی نہیں ہے اونٹنی. حضور جانور کے دل کی بات جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے. یہ حضور کی شان ہے. کیا ہے؟ کوئی نہ بھی بولے تو حضور جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا اترے نا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ پوچھو یہ جگہ کس کی ہے. بتایا گیا 2 یتیم بچوں کے بھی ہے, کچھ کافروں کی بھی ہے. آپ نے سب کو بلاؤ, سب کو بلایا گیا. سہل اور سہیل یتیم بچے تھے, تو آپ نے فرمایا زمین کی قیمت لگاؤ, ہم یہ خرید کے مسجد بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا حضور ہم مفت دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم زمین مسجد کے لیے بولیے مفت دیتے حضور ہیں. نے فرمایا ہم مفت نہیں لیتے. دین کے کام کی ابتدا ہم مفت سے نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ بولیے بولیے. پھر آپ کو تانا نہیں جگانے لگا. ہماری کیا عادت ہے, دین کا ہر کام مفت. مولوی کی تنخواہ بڑھانی ہے تو 4 بیٹھیں گے نہیں اتنی تنخواہ, اور مسجد کا پیسہ لگتا کہاں ہے؟ یا تو ٹوٹیوں پہ لگ رہا ہوتا ہے, یا واش روم پہ لگ رہا ہوتا ہے, یا فرش توڑ کے دوبارہ, یا مینار 100 فٹ اونچا جا رہا ہوتا ہے. مولوی چاہے بھوکا مرتا رہے, انہوں کی ضرورت ہے. پڑھانا تو 4 رکعت ہے. یہ دکھ ہے. میں مسجد کا خطیب ہوں لیکن بے نیاز خطیب ہوں. میں بالکل بے نیاز خطیب ہوں. میرا سائڈ بزنس ہے, میں مسجد کا محتاج نہیں ہوں. مسجد کا خطیب ہوں, میں مسجد کا امام ہوں. میں نے سائڈ بزنس رکھا ہوا ہے. اب تو میں سرکاری خطیب ہو گیا. اس سے پہلے جب بھی مجھے کسی نے کہا میں پیسے لینا ہی نہیں, نمازاں پڑھانے دینے. انہوں نے کہا یار کمال ہے, مولوی ساڑھے کے بولتا ہوں, یقین جانی جرت نہیں ہوتی تھی کسی کو. لیکن کیا مطلب ہے کہ ہر بندہ تو ایسا نہیں ہوتا. حضور نے مسجد کی زمین مفت نہیں لی. اور آپ جانتے ہیں, میں جواب دے لوں پریشان ہوں. السلام علیکم. میں ہم مفت, دین کا کام مفت. یقین جانی حوصلہ پیدا کرو. مولوی بچوں کو پڑھائے تو مفت, اذان دے تو مفت, اور تنخواہ ہو تو بیچارہ مر مر کے گزارا کرے. دین کا کام مفت. حضور نے فرمایا ہم دین کا کام مفت نہیں کرتے. حضور کی جیب میں پیسے نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر پیسے ادا کرو, میرا حصہ بھی مسجد میں شامل کرنا. کیا؟ پھر ایک دفعہ میرا حصہ کس کا؟ جب آئیں گے پیسے دے دوں گا. حضور نے مفت کام نہیں کروایا. گویا حضور حضرت ابو بکر صدیق کے مقروض ہوئے. کیا ہوئے؟ دین میں حصہ ملایا. حضور نے گویا حضرت ابو بکر صدیق سے قرضہ ہی اٹھایا ہوگا نا, چاہے 1 دینار 2 دینار 4 دینار 10 دینار جتنا بھی لگا ہوگا. حضور مقروض ہوئے. دین کا کام مفت. اسی طرح مسجد بناتے ہوئے آپ افیسر بن کے نہیں بیٹھے,
सर्वेयर बन के नहीं बैठे, इंस्पेक्टर बन के नहीं बैठे, चले तू इतना कर, तू इतना कर, नहीं। उनके साथ मिलके उन्होंने एक एक पत्थर उठाया, हुजूर ने दो दो उठाया। ये काम करो यार, बाकी सुन्नतें हैं, ये सुन्नतें नहीं है। खैर जी, इसके बाद सब सहाबे किराम ने हुजूर को तोहफे दिए, जिसके पास जितना तोहफा था, जिस कदर तौफीक थी, तोहफे दिए। और आप हुजूर की सीरत पढ़ के देखें, तोहफा देने वालों ने जो दिया वो कितना था। किसी के पास इतना भी नहीं था कि 2 या 3 दाने खजूर के ले आए, एक दाना खजूर का हुजूर को तोहफे में दिया। हुजूर ने ये नहीं कहा कि यार असी कोई भुखे यार नहीं सी ना ले आंदा, तू साडी यही कीमत लाई, साडी नहीं वैली। एक ही दाना सिर्फ 9 जो भी लाया हुजूर ने चून के आंखों में लगाया, एक दाना। और पढ़ के देखें, दूध अगर खुश्क कर लेना धूप में तो उसको हम पनीर बोलते हैं, शायद आपके इल्म में हो। दूध ज्यादा हो, दूध को खुश्क करे ना, वो पनीर बनता है और खट्टा होता है, हल्की हल्की स्मेल भी होती है, मैंने खुद खा के देखा है। हुजूर कितने नफीस थे, सारी दुनिया की खुशबुएं आपके कदमों पे कुर्बान। लेकिन अगर कोई स्मेल वाला जायका अच्छा नहीं था, पनीर भी ले आया ना, तो हुजूर ने उसे भी खा लिया है, इसलिए कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक सबसे कीमती चीज ले आया, उसके पास था ही। सुभान अल्लाह। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, कोई आपको तोहफा देने आए ना और पिज़्ज़ा लेके ना आए, या हल्का लेके आए, मिठाई लेके आए, और मुमकिन है कि वो मिठाई हल्की लेके आए, आप ये नहीं कहा यार ऐसी को भुखे बैठे सर नहीं सन पैसे तो ना ले आंदा, ऐसी क्या करूं लेके आ। मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर ने कहा था मुझे तोहफे दो, किसी को शर्मिंदा किया, किसी की इंसल्ट की है, किसी का तोहफा वापस किया? हरगिज़ नहीं। यही आदत बनाओ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। अल्लाह की शान, 3 महीने गुजर गए, हुजूर के एक सहाबी का नाम है उम्मे सुलैम। क्या नाम है? बोलिए। उम्मे सुलैम। आखिर में मीम है, उम्मे सुलैम। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा है। ये बेवा थी और गरीब थी, सोचती रही कि हर एक ने हुजूर को तोहफा दिया है, मैं कभी तोहफा नहीं दे सकती। एक दाना खजूर का भी तोहफा देने के लिए नहीं मिला। कितना पता था कि कुछ लोगों ने एक एक दाना भी दिया है, इस खातून के पास एक दाना भी नहीं था। रोज कहती थी मालिक कुछ दे, मैं भी हुजूर की बारगाह में कोई तोहफा ले जाऊं, लेकिन नहीं हुआ। 3 महीने के बाद सोई हुई थी और यही सोच रही थी कि काश मैं भी तोहफा दूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं लूं। हालांकि हुजूर दुआओं के लिए तोहफे के मोहताज नहीं थे, लेकिन वो चाहती थी कि मैं कुछ तो करूं ना, लेकिन कुछ भी ना मिला। अपने इस यतीम बच्चे के साथ सोई हुई थी और कहती है सुलैम तू भी भोली है? कहती मेरे पास कुछ नहीं है, ये बच्चा जो है। सुभान अल्लाह। क्या सुबह यही बच्चा हुजूर को तोहफे में दे दो। मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चे भी कोई तोहफे में देता है? जैसे ये ख्याल है ना, खुदा की कसम, उम्मे सुलैम खुद कहती हैं, सारे फिक्र, सारे गम, टेंशन फ्री, तसल्ली से नींद आई कि तोहफा मिल गया है। सुबह बच्चे को नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, रोटी खिलाई, उंगली पकड़ के हुजूर के पास, हुजूर मुझे तोहफा देने के लिए और तो कुछ नहीं मिला, ये मेरे पास बच्चा था यही ले आई हूँ। हुजूर ने फरमाया दे दो। हुजूर ने फरमाया ये बच्चा। अब आप में से जो मुफ्ती टाइप लोग हैं ना, मुफ्ती टाइप फतवे लगाते हैं, बात बात पे क्रिटिसाइज करते हैं, फतवे लगाओ, हुजूर ने बच्चा रख लिया, और रख लिया हमेशा के लिए। आप सब जानते हैं, उलमा है। इसके बाद हजरत अनस रजी अल्लाह तआला हमेशा हुजूर के पास रहे। अच्छा, उस औरत के जज्बात की कदर करते हुए बच्चा हुजूर ने ले लिया, चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखते वापस कर देना। हुजूर को पता था कि अब औरत अकेली हो गई है, उसके साथ और कोई भी नहीं है, और एक बेवा औरत के लिए उसकी औलाद ही सब कुछ होती है। वही खामन होता है, वही माँ बाप होते हैं, वही बहन भाई होते हैं, वही बच्चे होते हैं, वही दोस्त होते हैं, वही गम खुशी में वही बच्चे ही होते हैं। हुजूर ने बच्चा वापस नहीं किया, फतवा लगाओ जरा, यार बच्चा रख लिया, यार चलो वो थे जज्बात ऐसी, हुजूर ने बच्चा रख लिया, हाँ रख लिया है। ये ताना
گلی محلے کی عورتوں نے کہا ام سلیم یہ کیا کیا ہے؟ بچے بھی بھلا کوئی تحفے میں دیتا ہے؟ انہوں نے کہا خاموش، بچہ میرا تھا، تمہارے ابے کا تھا، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے بچہ دیا ہے۔ سنو، بچہ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تو میں حضور کے پاس پھرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب جب حضور بچے کو دیکھتے ہوں گے، سامنے بچہ ہوتا ہوگا، حضور یاد مجھے کرتے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر بھی میرے لیے کوئی معراج ہے؟ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم بات ایسی کی، عورتوں کے منہ میں لگام دے دی، چپ کرا دیا۔ سارے چپ کر گئے، یہ تو بالکل ہی دیوانی ہے، ادھر دماغ ہی ہو رہے، اور واقعی ہور دماغ تھا۔ خدا کی قسم کمال نہیں ہے۔ پھر کسی عورت نے کہا ام سلیم ایک کوئی بچہ سی، اودے نال تو ہسدی سے، اودے نال کھیڑدی آندی جاندی سے، تے تو کی کیتا ہی؟ خدا کی قسم کسی نے کہا یہ کوئی اور دنیا کی ہے، اور واقعی سچی بات ہے، مومن اور دنیا کے ہوتے ہیں، مومن واقعی اور دنیا کے ہوتے ہیں۔ اور وہ دنیا صرف وہی نہیں تھی، ممتاز قادری کو نہیں دیکھا، اس کے بیانات موجود ہیں۔ جج نے کہا تیرے لیے پھانسی ہے، بجائے اس کے یہ کہتا ہے کہ کتنے، انہوں نے کہا کب ہوگی؟ انہوں نے کہا کل ہوگی، انہوں نے کہا یار شام تک یہ نہیں ہو سکتی، سنا ہوا ہے نا آپ نے یہ جملہ۔ انہوں نے کہا تیرا چھوٹا سا بچہ، انہوں نے کہا بچہ بھی قربان، عاشق ہوتے اسی طرح ہے۔ خیر، ان کی زبان بند ہو گئی۔ ام سلیم روز تنہا چلتی تھی، پھرتی تھی، آتی جاتی تھی، سوتی تھی، کوئی غم نہیں، خوش خوش، چہرے پہ مسکراہٹ، ایک چمک، ایک اطمینان، زندگی جیسے بدل گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ لوگ بچوں کو مل کے خوش ہوتے ہیں، وہ بچہ دے کے خوش۔ ہاں، اگر قرآن مجید صحیح پڑھا ہوا ہو نا، قرآن مجید کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ غزوہ بدر میں کچھ صحابہ شہید نہیں ہوئے، کیا؟ میں آپ سے کہلواؤں گا، سارے صحابہ شہید بچ کے آ گئے، بجائے اس کے تو خوشی میں شکر ہے بچ کے آ گیا، چلو کچھ دن زندگی دے گزار لیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب اٹھا کے دیکھیں، 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، آخری صفحے میں پڑھ کے دیکھیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی منت پوری ہو گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ منت پوری کرنے کے لیے انتظار میں ہے۔ جو شہید ہو گئے ان کی منت پوری ہو گئی، جو شہید ہونے کے انتظار میں، مرنے کے، پھر بولیے مرنے کے انتظار میں، کس کے؟ کس کے؟ مرنے کے انتظار میں ہے۔ آپ بھی کبھی مرنے کے انتظار میں سوئے؟ یقین جانیے روز ایک تسبیح درود شریف پڑھ کے سوئے نا، مہینے کے بعد آپ کو بھی حضور کا انتظار ہوگا۔ اگر آپ پڑھ کے سوتے ہیں آپ کہیں گے یار کدوں موت آئے گی، حضور نو ملیے۔ قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ينتظر کے مطلب انتظار کر رہے تھے، اور غزوہ احد آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے ہیں حضور پھر کب ہوگا جہاد، پھر کب ہوگا جہاد؟ حضور میں کہا آ جائے گا۔ حضور میری باری غزوہ بدر میں نہیں لگی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اب باری دے گا، رب دیکھے گا میں کرتا کیا ہوں، رب دیکھے گا میں۔ اللہ کی شان، ختم ہو گئے ساری پریشانیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بعد حضرت ام سلیم کی گلی سے گزرے، کھڑی تھی، کپڑے میلے تھے، اس وقت آیت پردہ نہیں اتری تھی، پردے کے احکام اترے نہیں تھے۔ حضور نے دیکھا، حضور کھڑے ہو گئے، کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے، فرمایا ام سلیم غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشان ہے، کیا ہے یہ، کیا حال بنایا ہوا ہے؟ عورت کا جواب سنیں، میں خود نعرہ لگاتا ہوں تاکہ سارے جاگ جائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، میں سمجھ گیا وہ آپ سارے جاگ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ گستاخی تو نہیں ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، بات کام کی ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی غریب ہے، عورت کا جملہ سنیں، کس کا؟ عورت، آپ جیسے مردوں کا نہیں، عورت کا جملہ سنو۔ حضور نے فرمایا غربت ہے، تنگ دستی ہے، ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے گا۔ عرض کی حضور الحمدللہ مال کی کمی ضرور ہے لیکن غریب نہیں،
مال کی کمی غریب نہیں ہو. انہوں نے فرمایا وہ کیسے؟ حضور میں آپ کی غلام ہوں، جس کا آپ جیسا آقا ہو بھلا وہ بھی غریب ہوتا ہے، مال تو آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ حضور آپ کی محبتوں سے میرا دل، میرا اندر، میرا جسم کا رما رما بھرا ہوا ہے، غریب نہیں، کیا بات. غریب نہیں۔ اسی بات کو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار نے اپنی زبان میں اشعار میں بدلا، کہتے ہیں ہک واری لنگھ آ تو ساڈی جاتے خدمت کرے سا سکھا لہاتے۔ باقی شعر ہیں لیکن میں اسی واقعے کی مناسبت سے آخری شعر پڑھتا ہوں۔ کہتا شملے دیا سوٹیاں تے جے پور دے چیرے۔ شملے کی سوٹیاں جو ہم ہینڈ سٹک رکھتے ہیں، ہاتھ میں سٹک رکھتے ہیں بزرگ، وہ پہلے تو مڑی ہوئی ہوتی تھی، اب مڑی ہوئی نہیں ہے، مطلب اب تو بہت سارے ڈیزائن اور بہت سارے شیپس آ گئی ہیں کہ مڑی توڑی ہوئی ہے، وہ پہلے بید ہوتے تھے۔ اور انڈیا میں سب سے اچھا بانس شملے کا ہے، شملہ شہر انڈیا کا۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں حضور اگر آپ میرے پاس تشریف لائے نا، میں آپ کو تحفے میں کیا دوں گا؟ شملے دیا سوٹیاں، ہینڈ سٹک جو دوں گا وہ شملے کا بانس ہوگا، یہاں کا نہیں ہوگا۔ اگرچہ بہت سفر ہے لیکن میں جا کے لے آؤں گا، آپ آنے کا وعدہ تو کریں۔ سبحان اللہ. شملے دیا سوٹیاں تے جے پور دے جیرے۔ جے پور وہ بھی انڈیا کا شہر ہے، وہاں کپڑے کی فیکٹری بہت اچھی تھی۔ جیسے حضور کے دور میں یمن کا کپڑا اچھا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ یمن کی چادریں بڑی بڑی مشہور تھی۔ اللہ اکبر۔ لہو مخت مخطط برد یمن، برد کہتے ہیں چادر کو۔ پیر مہدی شاہ صاحب نے لاہو یعنی اتارو اپنے چہرے اقدس سے یمانی چادر۔ پیر مہدی شاہ صاحب نے، کیونکہ حضور کو وہ پسند تھا، یمن کا کپڑا چیک کی صورت میں تھا اس وقت۔ چیک آپ جانتے ہیں نا، چیک کے کپڑے لکیروں والے اس وقت بنتی تھی، حضور کو وہ کپڑا بڑا پسند تھا۔ پسند وہی تھا لیکن پہنتے ہر قسم کا کپڑا، مل جاتا تو اسی کو پریفرنس دیتے۔ تو خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں میں آپ کو تحفے میں جو جوڑا دوں گا وہ کیا ہوگا؟ جے پور دے چیرے، شملے دیا سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے۔ اگلی بات ام سلیم والے، ان تا غریباں دل تا امیر۔ سبحان اللہ. میرے ساتھ آ گئے ہو نا؟ حضور غریب نہیں، پیسے کی کمی ضرور ہے، غریب نہیں. ایسی کچھ نہیں، برا حال ہے، بس روٹی کھا رہے ہیں، ککھ نہیں، تو کی نصیحت ہو، ککھ نہیں، کروں کھا رہے ہیں۔ کیا کہاں سے کھا رہے ہیں؟ وہ بھی تو کھاؤ گے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں آپ کو۔ بھی اگر دکان ہے، کوئی پیشہ ہے کہ پیسے کم ہو گئے مہینہ ڈیڑھ مہینہ، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، منتے ہیں، گھروں کھا رہے ہیں۔ تو ہو حرام کھائے گا، ڈاکہ مار کے کھائے گا، چوری کر کے کھائے گا، لوگوں تو کھو کھو کے کھائے گا۔ بھئی جو بچا کے رکھا ہے وہی تو تیرے لیے ہے، تو وہی کھائے گا نا، وہی کھائے گا۔ اور گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اس نے کیسا جملہ کہا؟ حضور پیسے کی کمی ہے، غریب نہیں ہے۔ حضور نے یہ جملہ سنانا، آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، سبحان اللہ. کانہا قطعۃ قمر، ایسے لگا جیسے چاند اتر کے حضور کے چہرے پہ آ گیا، گورے گورے ہاتھ۔ حضور نے فرمایا اچھا کوئی روزی روٹی کا بہانہ، کوئی ہیلا شیلا ہے ایسے ہی؟ عرض کی حضور ہمارا باغ ہے، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کو پانی لگانے والا اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی پانی لگائے دیکھ بھال کرے نا، ہم غریب نہیں ہیں، باغ کی آمدنی اتنی ہے کہ ہم سال آرام سے کھا سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے؟ کہتے ہیں حضور ادھر ہے۔ حضور نے مناؤ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ. جتنے صحابہ 2 4 5 جتنے تھے وہ بھی ساتھ، حضور آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے، ام سلیم ان کے پیچھے۔ مدینہ طیبہ سے اس وقت بھی 10 کلومیٹر دور ہے۔ کتنا؟ پھر ایک دفعہ کیونکہ میں دیکھ کے آئیں اس لیے کہہ رہا ہوں 10 کلومیٹر دور۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ کسی کی دل جوئی کے لیے 10 کلومیٹر چلیں گے؟ گھوڑوں پہ نہیں گئے، اونٹ پہ نہیں گئے، کس پہ گئے؟ پیدل گئے۔ کون گئے؟
حضور کسی کی دل جوئی کے لیے آپ بھی چل پڑے گا، کچھ نہیں ہوتا. کسی کی دل جوئی کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے تم بھی چل پڑے گا. تو انہیں ڈر آگے بس کرے گا. حضور چل پڑے، باغ میں چکر لگایا، نہیں پوچھا نہیں بتایا، کوئی اور بات نہیں ہوئی. چکر لگا کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہم اکثر مالہا و ولدہا. دوسری دفعہ کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ. حضرت انس کی طرف اشارہ. بس یہ دعا ختم ہو گئی. کتنی لمبی دعا ہے، چھوٹی سی. 2 لفظ. معنی اس کا یہ ہے اللہ اس عورت کو مال بھی بہت دے، اولاد بھی بہت دے. سبحان اللہ. اور پھر وہیں کھڑے ہو کے فرمایا ام سلیم تو پانی لگا نہ لگا، دیکھ بھال کر نہ کر، مدینے کے ہر بندے کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دے گا، تیرا باغ سال میں 2 دفعہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ سبحان یہ سبحان اللہ صبح کی نماز ہے. میں اپنا موضوع نہیں چھوڑوں گا. یقین جانیے نماز پڑھانی صبح کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے. یقین جانیے اگر آپ میں سے کسی کو قبر نصیب ہوگی تو وہاں بھی یاد کرے گا یار یہ اچھا ہوا ہے. ہاں کیونکہ ہم نے پڑھا اس لیے، نہ پڑھتے تو ہم بھی آپ کی طرح تھے. جی حضور نے یہ دعا مانگی. جیسے حضور واپس آئے، اللہ کی شان، موسم نہیں تھا، پھلوں کا موسم نہیں تھا. حضور واپس آئے، باغ پہ پتے لگنے شروع ہو گئے، پھول لگنے شروع ہو گئے، اور دیکھتے دیکھتے مہینے 2 مہینے میں پھل لگ گیا. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ اب شان یہ تھی کہ جب لوگوں کے باغ کے پھل ختم ہوتے، لوگوں کو ضرورت پڑتی تو اس غریبنی کے پاس آتے. ام سلیم ساڈا باغ دے پھل مک گیا، ہن سانو تھوڑا جہا فلانی شے تے دے دے. اور خدا کی قسم جو کچھ نہیں تھی لوگوں کو باغ کے پھل بانٹ رہی ہے. میں غریب نہیں ہوں، پیسے کی کمی ہے، میں غریب نہیں ہوں. نہیں ہوں. ایک بات آپ نے سمجھ لی ہے. دوسری بات اللہ اس کی اولاد بھی بہت، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، علماء کرام تشریف فرما ہے. حضرت انس کی پتہ نہیں کتنی نسلوں سے یہی چلا رہا تھا کہ باپ اس کا ایک بیٹا، پھر 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 اس کا ایک بیٹا، بس ایک ہی. اور آپ کو پتہ ہے ایک ہی بچہ ہو تو ماں باپ کتنے فکر مند ہوتے ہیں. ایک لوتا بیٹا کسی کا ہو، صرف ایک ہی ہو، بہن بھائی اور نہ ہو تو بتاؤ کتنی فکر ہوتی ہے. حضور کو حضرت ام سلیم نے گزارش نہیں کی کہ ہمارا خاندانی طور پہ یہ رواج چلا رہا ہے، اللہ کی حکمت ہے، نہیں پڑھا. یہ علم نبوت تھا. حضور اگر ادھر باپ کو دیکھ رہے تھے تو نسل کو بھی پیچھے دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اس کی اولاد بھی بڑھا دے. اللہ کی شان، باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا. اور حضرت انس بڑے ہوئے، حضور کا وصال ہو گیا. حضرت انس کی عمر تھی 74 سال. کتنی؟ 74 سال کے جب ہوئے تو کسی نے کہا انس یہ بتا تمہاری اولاد کتنی ہے. مقدمہ صحیح مسلم میں حضرت انس کے حالات میں لکھا ہوا ہے، آپ علماء بیٹھے ہیں دیکھ سکتے ہیں. مقدمہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے 74 سال عمر ہے. کسی نے پوچھا اولاد کتنی، کہتے ہیں 102 بچوں کو دفن کر چکا ہوں. اولاد اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، 102 کو دفن کر چکا ہوں. ابھی بھی کتنے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. اگر حضور کی محبت میں کوئی بچہ دیتا ہے تو حضور بچے دیتے ہیں. کوئی دانا کھجور کا دیتا ہے تو حضور باغ کو حکم دیتے ہیں سب کے باغ ایک دفعہ کھلیں اور پھلیں، اور تیرا باغ سال میں 2 دفعہ. 2 دفعہ دیتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جاؤ تو کسی واقعے کو کہنا مجھے حضرت انس کا باغ دکھاؤ. انار کے 8 پودے 2016 تک باقی تھے. میں گیا، میں وہاں رہا ہوں 7 سال، مجھے نہیں پتہ چلا. سنتے تھے یہ واقعہ پڑا ہوا تھا لیکن کبھی شوق بھی نہیں، خیال بھی نہیں ہو کہ اس باغ کو جا کے دیکھوں. 2016 میں گیا ہوں تو میں نے کہا یار ساری چیزیں تو دیکھی ہوئی ہیں، بس ادھر ہی جاتے ہیں. میں چونکہ عربی بول لیتا ہوں، صحیح سمجھ لیتا ہوں، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار کون سا اچھا سیاح ہے، گائیڈ کون ہوگا اچھا. تو انہوں نے بتایا کہ فلان جگہ جاؤ. میں نے اس کے پاس جا کے بتایا
السلام علیکم اسلام کا فلاں طيب كويسين سهل سهل كان میں نے کہا یار مجھے وہ وہاں لے جا طيب تعيش تبغى هنا واشتغل هنا ما في شيء الا بستان تو وہاں گیا وہ دیکھ باغ ہی ہے میں نے کہا باغ ہی دیکھنے جانا ٹھیک ہے تو وہاں گیا میں نے کہا یار یہ بات ہے کہ درخت باغ کے لیے کوئی اور ہو مٹتے بھی رہتے ہیں پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں تو یہ بتاؤ حضور کے دور کا اس نے کہا ایوہ ذلحین قلت صدق ہاں اب آپ نے سچی بات کی ہے تو وہاں کا جو مالی تھا اس نے کہا صدق هذا الشجرة من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ 8 پودے ایسے ہیں جو حضور کے وقت بھی موجود تھے آج بھی باقی سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں وما علیہ بات ختم ہو گئی سلام